السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے خریدے گئے لگژری ایئر کرافٹ سے۔ پنجاب حکومت بظاہر یہ بتا رہی ہے کہ مستقبل میں شروع ہونے والی پنجاب ایئر لائن کے لیے 38 سے 40 ملین ڈالر کا لگژری جہاز گلف سٹریم G500 خریدا گیا ہے، پاکستانی کرنسی میں جس کی قیمت 10 سے 11 ارب روپے بنتی ہے۔ ناظرین، جہاں مسلم لیگ نون دور کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایئر پنجاب کہاں رجسٹرڈ ہے، سول ایویشن سے اجازت نامہ کہاں ہے، ایئر لائن کا دفتر کہاں ہے، اور ایئر لائن کے چیف ایگزیکٹو اور بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ وہیں مسلم لیگ نون دوری کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، جو کہ نجی شعبے میں ایک ایئر لائن بھی چلاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں کوئی بھی ایئر لائن گلف سٹریم G500 جیسے لگژری طیارے کمرشل مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتی۔ پنجاب حکومت نے ایئر پنجاب اسی سال اپریل میں شروع ہونے کا ایک دعویٰ کیا اور کہا یہ گیا کہ پہلے 2 سال مسافر طیارے ڈومیسٹک روٹ 7 مسافر طیارے ڈومیسٹک روٹس پر چلیں گے اور یہ لگژری طیارہ اسی فلیٹ کا حصہ ہوگا۔ کچھ بات کرتے ہیں اپوزیشن کی جانب سے حالیہ دنوں میں ہونے والے احتجاج کی، کتنا مؤثر رہا اور آنے والے وقت میں اپوزیشن کو اپنے مطالبات کے حصول کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ اور سینئر سیاستدان محمد زبیر صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پہلا سوال سر میرا یہی ہوگا کہ اپوزیشن کوئی اچھا پاور پلے یا پاور وہ کہتے ہیں نا شو نہیں کر پائی، جو احتجاج تھا بڑا ہی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید جس انداز میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید احتجاج ہوگا وہ ہو نہیں پایا۔ کیا لگتا ہے آپ کو سر، کوئی انٹرنل ڈیفرنسز یا اسٹریٹجی کا ان پلیس نہ ہونا، یا پھر حکومت کی جانب سے گویا کہ جبر اتنا ہے کہ اپوزیشن باہر ہی نہیں آ پائی؟ فیکٹر کون سا پری ڈومیننٹ تھا جس نے اس احتجاج کو کامیاب نہیں ہونے دیا؟ دیکھیں بہت سے فیکٹرز ہیں۔ ایک تو بالکل صحیح بات ہے کہ کامیابی نہیں ملی ہے، اور اس میں اسٹریٹجی کا بھی فقدان ہو سکتا ہے، اور اس میں بہت سے فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، حکومت نے جس طرح سے اس کو ہینڈل کیا ہے، تمام ایشو کو، صرف آج کی بات نہیں ہے، شروع دن سے جس بروٹیلٹی سے اور جس طرح سے ڈرا دھمکا کے پکڑ کر کے، تو وہ ورکرز کا باہر نکلنا، ان کا اس طرح سے جوش اور جذبہ دکھانا وہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور پھر پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ یا تو اندر بند ہے، یا ان پر 10 سال کے کنوکشنز ہو چکی ہیں، عمر ایوب اور دوسرے لوگوں کو، کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہیں۔ تو ایسے ماحول میں ایک اپوزیشن کی تحریک کا ایک فیکٹر ہونا میرا نہیں خیال ہے کہ اٹس اے پاسبلٹی۔ کیا یہ حکومت کی اچیومنٹ ہے؟ یس، یو کین سے کہ حکومت کے لیے یہ اچیومنٹ ہی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن زبیر صاحب، گویا کہ تحریک تحفظ عین پاکستان ہو یا خود تحریک انصاف، دونوں کی جانب سے کہا گیا کہ اس دفعہ اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں ہوگا بلکہ ہر چوک ڈی چوک، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یا تو پارلیمان کا انتخاب کیا گیا، وہاں جا کے احتجاج کیا گیا۔ تو گویا کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اسٹریٹجی کے اینڈ پہ بھی تو بڑے فلاز تھے، اور پھر کم و بیش کو 80 کی تعداد ہے ارکان اسمبلی کی، قومی اسمبلی کے اندر تحریک انصاف کی، لیکن ہمیں تو وہاں پہ 15 سے 16 سے زیادہ لوگ دیکھے نہیں ہم نے وہاں پہ۔ تو ول اور اسٹریٹجی دونوں لگتا نہیں آپ کو کس ایریا پہ بھی بڑا فلاز نظر آئے ہیں؟ نہیں، میں ایگری کر رہا ہوں کہ میرا خیال ہے اس کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہوگی، اور اسٹریٹجی کو ری لک کرنے کی ضرورت ہوگی۔ پارلیمنٹ کے اندر کی کس طرح سے افیکٹولی چلائی جائے، پارلیمنٹ کے باہر کی کس طرح سے افیکٹولی چلائی جائے۔ ایک چیز تو طے ہے کہ ظاہر سی بات ہے، آپ جتنے مرضی افیکٹولی چلائیں گے، جب تک اس قسم کا اسٹریٹ کا پریشر نہیں ہوگا، حکومت کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ حکومت سمجھے گی، اور رائٹلی تو سمجھے گی، کہ جی حکومت اپوزیشن ناکام ہو گئی ہے۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ظاہر ہے وقت بدلتے ہوئے ٹائم اتنا چینج نہیں ہوتا، اینی تھنگ کین ہیپن۔ حکومت بڑے کانفیڈنٹ ہے، لیکن بہت سی چیزوں میں تو حکومت خود اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے کہ ایک اپرچونٹی ملتی ہے اپوزیشن کو، جس طرح ابھی ایک پنجاب کے جہاز کا سکینڈل ہوا ہے۔ اس قسم کے بہت سی دوسری چیزیں ہیں جو پاکستان وہاں بورڈ آف پیس کا ساتھ دے رہا ہے، پیلسٹینین کاز کو نقصان پہنچا کے۔
یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ حکومت کی غلطیاں. پھر معیشت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے معیشت کہیں بھی جا نہیں رہی ہے. حکومت کے نئے اعداد و شمار آئے ہیں, اس میں اگر آپ دیکھ لیں کہ کتنی بری حالت ہے, چاہے وہ پاورٹی کے حوالے سے ہے یا ان امپلائمنٹ کے حوالے سے ہے, تو خراب سے خراب تر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو لوگوں کے لیے کسی دن بھی ہو سکتا ہے وہ کسی کی بھی کال پر باہر آ جائیں اور پھر حکومت کے لیے صحیح. یہ پریشر ہو. لیکن جو فگرز آپ بھی اور جو سٹیٹس آپ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں سر, تحریک انصاف کے لوگ بھی اپنی تقاریر میں ذکر تو کرتے ہیں کہ IMF کی رپورٹ کہتی ہے کہ اس ملک کے اندر 5,000 ارب سے زیادہ کی کرپشن ہوئی ہے, بٹ پارلیمانی ڈیموکریسی کے اندر تو اپوزیشن ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے سر. تو قائمہ کمیٹیز کے اندر بیٹھیں آپ, وہاں پہ ان چیزوں کو جا کے آپ ایکسپوز بھی کریں, حکومت کو ہیڈ آن بھی ہوں, اس فورم کو بھی چھوڑا ہوئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی درست تھا یا دوبارہ پارلیمانی پارٹیز اور قائمہ کمیٹیز کے اندر جانا چاہیے, وہاں جا کے بیٹھیں اور وہاں پہ بھی حکومت کو گویا کہ ایک ٹف ٹائم دیا جائے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہ ہر ادارے کے اندر کہا جا رہا ہے کہ کرپشن کا ایک بازار گرم ہے, سکینڈلز پہ سکینڈلز آ رہے ہیں, لیکن وہ جو پارلیمانی فورم ہے اس کو تو انہوں نے ایک طرح سے چھوڑا ہوا ہے سر. آپ کی بات صحیح ہے, میں ٹوٹلی 100% ایگری کرتا ہوں کہ یا تو آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہ ہو, اور اگر پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, جو کہ ظاہر ہے ایک سوورن پارلیمنٹ بھی ہے, اسٹولن مینڈیٹ پر بیٹھی بھی ہے, وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن جب آپ فیصلہ کر ہی لیا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے تو پھر اس میں افیکٹو رول پلے کرنا ضروری ہے. اور افیکٹو رول کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قائمہ کمیٹیز ہیں اس میں جائیں, اس میں پریشر ڈالیں, چاہے وہ فائنینس کی ہے, چاہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, پاور سیکٹر کی ہے, تو عوام کو نظر آئے گا کہ جی آپ ان مسائل پر بات کر رہے ہیں جو ان کے نزدیک, عوام کے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے, جس میں حکومت فیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو بالکل جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک نئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی, اور اس میں یہ پارلیمنٹ میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ کتنی حد تک افیکٹو اپوزیشن کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے. ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.